बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 10 मार्च जुमेरात का दिन और साल 2022, नई सुबह, खूबसूरत सुबह। इस लिहाज से आप सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, सुबह खैर और अस्सलामु अलैकुम। जी, तो कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं पिछले 2-3 दिन आपकी नज़रों से ओझल रहा, गायब रहा, और उसकी वजह मैंने आपको कल शाम की वीडियो में बता दी थी, 9 मार्च की शाम की वीडियो में। उम्मीद है आपने मेरी तफसील के साथ वो सुन भी ली होगी और मेरी माजरत को भी कबूल कर लिया होगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों के जज्बात का, आपके खुलूस का, मोहब्बतों का, चाहतों का शुक्रिया। मेरे दिल में कदर है आप लोगों के जज्बात की। जी, तो सुबह का क्योंकि प्रोग्राम है, तो इसमें पहला सेगमेंट होता है तारीख हिंदुस्तान, जिस पे हम बात करते रहते हैं। और पिछली सेगमेंट में या पिछले प्रोग्राम में हम पहुंचे हुए थे हिंदुस्तान में मौजूद जात पात और कौमों की बनावट और उनके मार्ज़ वजूद में आने के खद्दो खाल देख रहे थे, और वो उन वजूहात पर नजर डाल रहे थे कि ये कब और कैसे अमल में आई। जी, तो उसका अमल ये बना कि सबसे पहले तो आर्यन कौम ने दरियाए गंगा और जमुना, ये हमने पढ़ चुके हैं, दोनों दरियाओं के दरमियान 5 आज़ाद रियासतें, ममलिकतें या मुल्क कह लें, कायम कर लिए। इन पे अपनी बाकायदा हुकूमत कायम कर ली, और हर मुल्क का सरबराह या तो बादशाह कहलाता। वैसे किताबों में सरबराह को, मुल्क के बादशाह को राजा के नाम से लिखा गया है। राजा, जी, राजा ही कहलाते थे उस वक्त भी, और इस वक्त भी किताबों में इसी नाम से जाना जाता है। राजा लोग जो थे उन्होंने अपनी 5 रियासतें तो कायम कर ली, लेकिन मौजूदा ये आए थे क्योंकि बाहर से, मगरबी हिंदुस्तान से तो उठ के आर्यन कौम आई थी। यहाँ पे मौजूद कुछ पुरानी और कदीमी या असली बाशिंदों ने, कुछ ऐसी तादाद भी थी जिन्होंने इनकी दस्तरस, इनकी अताअत, इनकी हुकूमतों को तस्लीम करने से दिली और दिमागी तौर पर इनकारी रहे। उन लोगों को इन्होंने चंडाल का नाम दिया। चंडाल, जी, ये 5वां तबका था। 4 तबके तो मैं गिनवा चुका हूं हिंदुओं के, जो बड़े बड़े थे। मैं फिर से एक दफा आपको लिख के दिखा देता हूं और फिर बताता हूं ये 5वां तबका क्या, कौन था, क्या था। सबसे पहले तो हुआ करते थे जी ब्राह्मण, जो सबसे आला और बरतर थे, अब भी हैं। दूसरे नंबर पे थे खश्तरी। इन चारों के, जो मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, इन चारों के अपनी अपनी ड्यूटियां, अपने अपने शोबे और अपने अपने फराइज थे जो ये सर अंजाम देते थे। जी, तीसरे नंबर पे थे वेद या वेश, इनको कहते थे। वेद या वेश, ये दोनों अल्फाज इनके लिए तारीख में मुख्तलिफ जगहों पे लिखे हुए हैं। और चौथा तबका था शूदर। सबसे 3rd डिग्री यानी सबसे निचली कौम और जात शूदर की जानी जाती थी, जो आज भी है। और एक 5वां तबका जो मैंने अभी आपको बताया, वो कौन लोग थे? जिन्होंने आर्यन मुल्कों की, रियासतों की कब्जे को तस्लीम नहीं किया, यूं कह लें कि बगावत ही करी रखी, बागी ही रहे ज़हनी तौर पर। उनको चंडाल का नाम दिया गया। ये एक नया धड़ा, एक नई कौम कह लें या एक नई जात कह लें, ये 5वां धड़ा जो था ये रूनुमा हुआ। अब ये जो चंडाल कौम थी, इनके ऊपर कुछ पाबंदियां लगाई गई, जिनमें से सबसे बड़ी पाबंदी ये थी कि तुम लोग किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, अब जहां पे हमारे शहरी आबाद हैं, इनमें रहायश इख्तियार नहीं कर सकते। लिहाजा ये लोग मजबूरन आबादियों से दूर बाहर जाकर जंगलों, सहराओं में झोंपड़ियां बनाकर
وہاں پہ انہوں نے رہائش اختیار کی. ان کے ساتھ رشتہ داری کرنا تو دور کی بات، یہ چاروں جو دوسرے گروہ تھے ہندوؤں کے بڑے، یہ ان کے ساتھ ہاتھ ملا کر بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا ہاتھ ناپاک ہو گیا، پلید ہو گیا. اس طرح کی تقسیم آج بھی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہوا کہ جس بندے نے اپنی کمائی کے لیے، روزگار کے لیے جو بھی پیشہ اختیار کیا، ہر پیشے کو ایک خاص قوم یا ذات کا نام دیا گیا. مثال کے طور پر جو لوگ لوہے کا کام کرتے ان کو لوہار کہا گیا. ان کے ذات یا قوم کے کالم میں، خانے میں لوہار لکھا جاتا. جو جوتوں کا کام کرتے ان کو، یا مرمت کرتے یا بناتے، ان کو جناب موچی کے نام سے پکارا جاتا، جو آج بھی آپ دیکھتے ہیں ہمارے ملک پاکستان. خیر، اس کے علاوہ جو لوگ تیل کا کام، مختلف بیجوں سے تیل نکال کر بیچ کر اپنی روزی روٹی کماتے، ان کو تیلی کہا گیا. جو لکڑی کا کام کر رہے تھے ان کو ترکھان قوم سے نوازا گیا. اس نام سے، اس ذات سے. ذات پات کی تقسیم ان کے پیشوں کے لحاظ سے بھی بنی، اور ایک دو نہیں، درجنوں بھی نہیں، سینکڑوں ذاتیں، قومیں مرز وجود میں آئیں. بہتوں کا تو اس وقت وجود ہی نہیں ہے، مجھے تو نہیں ملا. ایسے ایسے نام لکھے ہوئے ہیں تاریخ میں، لیکن وہ عملی طور پر دیکھنے میں نہیں آتے. وہ لوگ، وہ شاید وہ قومیں متروک ہو گئیں، یا پھر اس کے پیروکار دفن ہو گئے، ان قوموں کے، ذاتوں کے. جو بھی ہوا، یہ طے تھا کہ یہ جو ہمارے پاس آج بھی، ہمارے پاکستان میں بھی آج بھی یہ تقسیم موجود ہے. لیکن شکر الحمدللہ کہ پاکستان میں سلولی بٹ گریجولی مینٹیلٹی چینج ہو رہی ہے لوگوں کی. اور وہ جو تقسیم، کیونکہ پاکستان ابھی نومولود بچہ، ایسے تو بنے ہوئے ابھی 75 سال ہوئے ہیں، بہت ہزاروں سال میں 2500 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. اس وقت یہ بن گئی تھیں یہ قومیں. آپ کو یہ معلومات دی ہیں کہ یہ جو ہماری ذات پات، قوم، برادریاں ہیں، یہ کب، کیسے اور کیوں کر عمل میں آئیں. کون سے عوامل تھے، کون سی وجوہات تھیں جن کی بنا پر یہ ذاتیں، قومیں بنائی گئی، ان کو پکارا گیا، لکھا گیا، بلایا گیا. جی، اور تیسری بڑی اہم چیز جو آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آرین قوم جو تھی، ان کے دو بڑے دیوتا تھے. وہ میں نے پچھلی قسطوں میں آپ کو بتایا ہے. ایک سب سے بڑا اندر دیوتا، اور جو بادلوں بارشوں کا تھا، اور دوسرا اگنی دیوتا، جو آگ کو کہتے تھے، آگ کا دیوتا یا آگ کا خدا. یہ جو بڑے دو دیوتا تھے، یہ تقریباً معزول ہو چکے تھے یہاں 5 ریاستوں میں، آرین قوم میں. اب نئے نئے دیوتا مرز وجود میں آئے اور ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی گئی. اب ثقافت میں اور ان کے رہن سہن میں اس طرح سے فرق پیدا ہوا کہ یہاں پہ گڈمڈ ہو گئی بہت سی قومیں. کچھ تو مقامی لوگ تھے، ان میں کئی قومیں میں آپ کو بتا چکا ہوں آرین تھے. یہاں پہ کول قوم تھی، دراوڑ تھے، اور خاص طور پر تاتاری تھے، تورانی. علامہ اقبال کا وہ شعر آپ نے سنا ہوگا، بتانے رنگو نسل کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا. نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی، نہ افغانی. اس شہر میں مسلمانوں کے 5 طبقات کا ذکر کیا گیا ہے. علامہ اقبال نے بتایا 3 بڑے، تورانی یہی منگول، ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ تم ذات پات برادریوں میں تقسیم. یہ تو ابھی علامہ اقبال تو ابھی 20ویں صدی کی بات ہے، یعنی پچھلی صدی، یہ 21ویں صدی ہماری جا رہی ہے.
20वीं सदी में अल्लामा इकबाल ने कहा था कि वो चीज अब भी सरायत किए हुए हमारी सोसाइटी में, हमारे जहनों में, कि ये तुरानी है, ये ईरानी है, ये अफगानी है, ये पठान है, ये मुहाजिर है। इस तरह की तकसीमात छोड़ दो और अपना एक यकजा हो जाओ, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर। वो कम से कम इस नाम के मानने वाले, इस हिजाज मुकद्दस को मानने वाले तो अपनी जात पात और बरादरियों को पसे पुश्त डालकर अपने दीन के नाम पर यकजा हो जाओ, ताकि तुम्हारी खोई हुई ताकत, तुम्हारा खोया हुआ मर्तबा, तुम्हारी खोई हुई अजमत और इज्जत, तुम्हारा वकार तुम्हें वापस मिल सके। ये उनका ख्वाब था अल्लामा इकबाल का, एक सोच थी, एक खूबसूरत सोच। खैर, इस पे अगर बात करेंगे तो बात दूसरी तरफ निकल जाएगी और लंबी हो जाएगी, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि वापस अपने सब्जेक्ट पे आए। जी, तो हम बता रहे थे तहजीब व तमद्दन और जात पात की तकसीम जब हिंदुस्तान में हुई है। अब तीसरी बात ये हुई, अहम बात, कि जो आर्यन कौम की आबाई जबान थी वो वेदक थी, यानी वो जबान जिसमें वेद लिखी हुई थी, किताब, इनकी सबसे बड़ी और अहम किताब वेद, वो जिस जबान में थी उसे वेदक जबान बोला जाता और वही बोलते थे आर्यन कौम। यहां पे आकर लोकल लोगों और दूसरी कौमों के साथ मिलकर इतने गडमड हुए कि वो जबान तकरीबन नापैद होकर, माजूल होकर, मतरूक होकर रह गई। यहां पे नई नई जबानों ने सर उठाया, नई नई जबानें मार्ज़े वजूद में आई, जो मुख्तलिफ कौमों की जबानों से मिलकर एक नई जबान बन जाती। और इसमें मैं आपकी तवज्जो दो चीजों पे दिलाऊंगा जबान के एतबार से, जो सबसे अहम और बड़ी हैं। सबसे बड़ी ये कि जो ब्राह्मण लोगों की थी ना जबान तहरीरी और इल्मी, उसे संस्कृत का नाम दे दिया गया। जी, ये जहन में रहे कि ये वो वही संस्कृत है जिससे हमारी आज की उर्दू ने जन्म लिया, यानी उर्दू की मां कहा जाता है इसे। बाज मुहक्किकीन या रिसर्चर्स इससे इत्तेफाक नहीं करते, वो कहते हैं बीच में कुछ और भी था, एक और जबान थी। मैं आपको बताता हूं वो कौन सी। एक ये तो थी इल्मी और किताबी जबान ब्राह्मणों की। अब एक रोजमर्रा और बोलचाल के लिए जबान पैदा हुई जिसे प्राकृत का नाम दिया गया। वो मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। ये जो बोलचाल के लिए एक कॉमन जबान निकली, आम फहम और सबके सामने बोली और सुने जाने वाली सबसे ज्यादा, वो थी प्राकृत। जी, ये प्राकृत। हमारे मुहक्किकीन जो हैं वो बाज में इस बात पर बज़ेद हैं कि उर्दू जो है ये प्राकृत से निकली है, लेकिन ज्यादातर मेजॉरिटी जो रिसर्चर्स की है वो ये कहते हैं कि प्राकृत जो है ये भी संस्कृत ही की एक शाख है, उसी का एक शोभा है, ये अलहदा से कोई जबान नहीं थी। ये इख्तलाफ है मुर्रखीन में, लेकिन बहरहाल ये तो तय है कि इल्मी और अदबी और तहरीरी जो जबान थी उस वक्त की, वो संस्कृत रूनुमा हो चुकी थी, अमल पजीर हो चुकी थी। ये मैं आज की नहीं 2500 साल पहले की बात कर रहा हूँ। बार बार आपको इसलिए बताता हूँ कि आप में ये जहन में हर वक्त रहे कि ये कब की बात कर रहे हैं हम। जी, तो इन लोगों ने बहुत सारे देवता, बहुत सारे अपने अकीदे और नए नए मंत्र इजाद करते रहे।
طبقات کا جو سلسلہ تھا، قوموں کا سلسلہ ایک سے بڑھ کر ایک بنتا رہا. اور یہ جو پراکرت ہے نا زبان، اس کے بارے میں ایک اور بات بتا دوں کہ موجودہ جو مروجہ زبانیں ہیں نا، خاص طور پر بنگالی اور ہندی، یہ پراکرت سے ہی آگے چلی ہیں. لیکن بات پھر وہی کہ لوگ اسے، لکھنے والے اسے، عقل مند اسے پھر جوڑتے ہیں سنسکرت کے ساتھ ہی. بہرحال جو بھی ہو، یہ بات ہے کہ یہ دو بڑی زبانیں یا دو بڑی طرز گفتگو کہہ لیں یا طرز تحریر کہہ لیں، یہ عمل پذیر ہوئی. یہ بہت بڑی چینج تھی کہ اب یہ دو نئی زبانیں بن چکی ہیں اور نئے نئے دیوتا، نئی نئی قومیں. میں نے آپ کو بتایا کیسے، کچھ تو پیشے کے لحاظ سے اور کچھ مذہب کے لحاظ سے اور کچھ رنگ و نسل کے لحاظ سے. جو خوبصورت لمبے چوڑے قد کے ہوتے تھے اور جو دین کا کام یعنی مذہب کا کام کرتے تھے، وہ برہمن کہلائے. جو لڑنے کا، لڑائی کا کام کرتے تھے، یعنی فوج کا کام، جد و جدل میں حصہ لیتے تھے، جنگوں میں جنگجو تھے، وہ کھشتری کہلائے. اور جو کھیتی باڑی کرتے تھے گڑھوں میں، وہ وید کہلائے. اور جو بیچارے طبقہ بچ گیا، جو ادھر ادھر کے کام کر کے پیٹ پالتا، وہ شودر کہلائے. اور پانچواں میں نے آج آپ کو بتا دیا طبقہ، بڑا طبقہ، چنڈال. جی آج کا میرا خیال ہے یہیں پہ کلوزنگ کرتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی. کیسا ہے؟ میرا خیال ہے ٹھیک ہے. آپ بھی مطمئن ہیں اگر تو اس بات کو، اس سیگمنٹ کو یہاں کلوز کرتے ہیں. اور آج کے اگلے سیگمنٹ یعنی آج کا لفظ ہم دیکھتے ہیں. جی بڑا اچھا، بڑا خوبصورت، بڑا مزیدار لفظ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں. جی یہ دیکھیں، یہ آپ نے کئی جگہ پر، کئی کتابوں میں، رسالوں میں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا. جی کیا لکھا ہے یہ؟ جی ہاں آپ نے ٹھیک پڑھا، انشاءاللہ. انشاءاللہ. اب ایک تو چیز اس میں یہ نوٹ فرمائیں کہ اللہ کا نام، یہ وہ متبرک اور محترم نام ہے، قابل صد احترام وہ نام ہے جو اللہ سونے نے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے خود منتخب کیا. ہم انسانوں کو بتایا کہ قرآن کریم کے ذریعے سے کہ یہ میرا نام ہے، اس لیے یہ ویسے تو قرآن پاک میں اللہ پاک کے 99 نام ہیں، لیکن وہ صفاتی ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک نام محترم اور متبرک ہے. مگر اللہ سب کا سردار نام ہے، بہترین. اور بہت ساری اپنے اندر بڑی ایک توسیع لیے ہوئے ہے، بہت ساری خوبیاں اس کے اندر پنہاں ہیں اس نام کے اندر. اس کے بارے میں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اور اب پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اللہ لکھتے وقت یہ آخر میں ہے کو اس طرح نہ لکھا کریں، اس طرح لکھا کریں. اللہ لکھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے. قرآن مجید کو کھولتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے ہر جگہ پہ اس طرح سے لکھا ہوا ہے. پھر ہم نے نیا طریقہ کیوں ایجاد کر لیا اللہ لکھنے کا؟ ہاں تو جو میں نے اصل اور نقطے کی بات آپ کو بتانی ہے آج کے لفظ کی، وہ یہ لفظ ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ کا معنی اور مطلب ہم یہ لیتے ہیں اگر اللہ نے چاہا. مطلب اور معنی ٹھیک ہے، لیکن انشاء اس طرح نہیں لکھا کرتے. اس طرح کا یہ جو لفظ ہم نے لکھا ہوا ہے انشاء، یہ سنسکرت کا لفظ ہے. جی یہ عربی کا لفظ ہی نہیں ہے. انشاء اس طرح لکھا کریں، ان علیحدہ اور شاء علیحدہ.
جی یہ ہے صحیح طریقہ انشاءاللہ لکھنے کا. یہ دو الفاظ ہیں ان اور شاء. ان مطلب اگر، شاء مرضی، خوشی، چاہت، اجازت. اگر اللہ کی اجازت ہوئی، اللہ نے چاہا، اس کا مطلب یہ ہے. لیکن لکھا اس طرح جائے گا تو یہ مناسب اور صحیح ہے. اس طرح لکھنے سے یہ جو لفظ انشاء ہے اس کے بارے میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے مضمون نویسی. انشاء جی یہ جو انشاء ہے نا اس کا مطلب ہے مضمون نویسی یا طرز تحریر. اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں، کنفرم کرنا چاہیں تو کتاب کا نام ہے فیروز اللغات اور صفحہ نمبر ہے 130 یعنی 130. وہاں پہ ملاحظہ فرما لیں یہ لفظ اور اس کے معنی اور مطلب آپ کو مل جائیں گے. لیکن اس کو اس لفظ کے ساتھ گڈمڈ نہ کیا کریں، یہ بری بات ہے. انشاءاللہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان علیحدہ لکھیں اور شاء علیحدہ لکھیں ایسے. اور آگے اللہ، یہ عربی کے الفاظ ہیں. انشاءاللہ ہم اکٹھا لکھ کر غلطی کرتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے. جی تو آج کا لفظ میں نے آپ کو بتا دیا. تو اب چلتے ہیں اگلا سیگمنٹ یعنی آج کی بات. تو بھائیوں بات یہ ہے پیارے بھائیوں، جو بندہ، جو انسان، جو آپ کا عزیز یا جو آپ کا اقارب میں سے، رشتہ داروں میں سے، یا جو آپ کے دوست احباب ہیں ان میں سے، اپنی غلطی نہ ہونے کے باوجود آپ کے پاس آ کر، گھر آ کر آپ سے معافی مانگتا ہے کسی معاملے پر، کسی غلط فہمی پر، کسی غلطی پر، تو برائے مہربانی اس کے آنے کے، اس کے معافی مانگنے کو غلط رنگ نہ دیا کریں. اسے صرف جھکا ہوا ہی سمجھیں، گرا ہوا نہ سمجھا کریں. وہ جھکتا اس لیے ہے کہ وہ رشتوں کو اور تعلقات کو بنائے رکھنا چاہتا ہے، اور آپ اسے بزدل، کمینہ، گرا ہوا سمجھتے ہو کہ اس کو کتے کی طرح دھتکارا ہے پھر بھی یہ ہمارے تلوے چاٹنے کے لیے آ جاتا ہے. یہ انتہائی جہالت کی انتہا ہے، ہماری سوچ کی، ہماری مینٹیلٹی کی. دیکھیں کسی سے بدلہ لینے کی قدرت اور استطاعت رکھنے کے باوجود بدلہ نہ لینا، معاف کر دینا، یہ بزدلی نہیں ہوتی میرے حضور. یہی اصل میں بہادر ہونے کی پہلی اور آخری نشانی ہے کہ بندہ کسی سے بدلہ لینے کی استطاعت رکھتا اور پھر بھی معاف کر دے، اور خود اپنے پیروں سے انا کی زنجیریں توڑ کر، اپنے من کو مار کر، اپنی عزت نفس کو داؤ پہ لگا کر، اندر سے ٹوٹ کر آپ کے دروازے پہ، آپ کی چوکھٹ تک آتا ہے. خدا کے واسطے اس کے جذبے کی، ایسے لوگوں کی قدر کرنا سیکھ لیں، ورنہ ایسے لوگ ایک نہ ایک دن تھک کے بیٹھ جائیں گے اور آپ کو تب احساس ہوگا، لیکن اس وقت بہت گزر چکا ہوتا ہے. پھر سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں بچتا. ذرا سوچئے گا آج کے لفظ.
آج کی بات پہ. امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی. ہاں اگر کسی کو آپ کسی بہن کو بھائی کو اس میں سے کچھ بات بری لگی ہو تو معافی چاہتا ہوں جی. تو پروگرام کا وقت تو ہو گیا ختم، لیکن میں چلتے چلتے اپنے پیارے اپنے سونے اور سیانے بابا جی کی بات نہ کروں. یہ تو نہیں نہ ہو سکتا، یہ تو زیادتی ہے نا کہ اپنے سیانے بابا جی سے ملے بغیر ہم پروگرام کا خاتمہ کر دیں. بابا جی سے کل میں ملا ہوں آتے، میں نے کہا بابا جی کوئی بات سنائے. انہوں نے کہنا پتر بات کی سناؤں، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ جو ہم گولیاں اور کیپسول ٹیبلٹس کھاتے ہیں، دوائی کھاتے ہیں، پیٹ میں جا کر ان کو پتا کیسے چلتا ہے کہ درد کہاں ہو رہا ہے نا سوچنے کی بات. اور سیانے بابا جی کتنی گہرائی کے ساتھ اہم نقطے کے ساتھ محو سوچ تھے. آپ بھی سوچئے گا جی اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. میرے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے. اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں. اللہ سونا آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے. اللہ نگہبان.